السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بہت دنوں سے آپ پروموشنز دیکھ رہے ہیں، کچھ جلد آنے والا ہے فائنلی جس شاہکار کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ جیو پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں مبشر ہاشمی۔ جیو پوڈ کاسٹ کا یہ سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے، آج سے آغاز کر رہے ہیں ہم، اور جیو کے مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، ایکس ہو، ٹک ٹاک ہو، اور جیو نیوز پر بھی آپ کو اس کی ہائی لائٹس دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ آج جیو پوڈ کاسٹ کا آغاز ہم ایک ایسی شخصیت سے کرنا چاہ رہے تھے کہ جن سے ہم بات کریں، آپ تک پہنچائیں، ہم بھی کچھ سیکھیں، اور وہ انسپائر ویسے ہمیں زندگی بھر کرتے رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کچھ ایسا سرپرائز ہونا چاہیے جیو کے ناظرین کے لیے، ڈیجیٹل پہ جو دیکھ رہے ہیں یا جو آن ایئر دیکھ رہے ہیں، کہ ان کو مزہ آئے۔ اور پھر ہمارا انتخاب ایک ہی شخصیت جو ہمیں لگا کہ اس وقت ایسی ہیں جن سے جیو پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا جائے، وہ ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان، آل راؤنڈر، لیجنڈ کرکٹر۔ اور ان کے انٹرو سے پہلے یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ جب T20 کرکٹ کا تصور بھی نہیں تھا، انہوں نے تب T20 کرکٹ اپنی بیٹنگ سٹائل سے انٹروڈیوس کروا دی تھی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کی شان شاہد خان آفریدی، آج ہمارے ساتھ جیو پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا لالا، ہمیں وقت دینے کے لیے۔ کیسے مبشر خیریت سے بالکل ہیں؟ ٹھیک آل دی ٹھاک، بیسٹ جی آپ کے نئے پروگرام کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، اور بہت بہت شکریہ۔ آپ ایسے بہت کم یوٹیوب پہ دیگر پوڈ کاسٹ میں نظر آتے ہیں، اور آپ نے ہمیں موقع دیا۔ بس آپ کی وجہ سے بہت سارے ناراض بھی ہوں گے مجھ سے۔ ہم ناراضگی دور کروا دیں گے، اور آپ کو یہ آرٹ آتا ہے کہ جو آپ سے ناراض ہو آپ اس کو منا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نانا بننے پر آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور تھینک یو۔ علی یار سے شروع کرتے ہیں کہ علی یار کو دیکھ کر کیسا لگا جب پہلی دفعہ اسے دیکھا؟ نانا بننے کی فیلنگ، باپ بننے کی ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے، اور اتنا خوبصورت نانا جب اس کو بڑے ہو کے پتہ چلے گا کہ وہ بوم بوم شاہد آفریدی کا نواسا ہے، کیسی فیلنگ ہے علی یار کو؟ ویل علیار جو ہے وہ ایک زندگی میں، جیسے میرے گھر میں ماشاءاللہ سے 5 تتلیاں اور ہیں، 5 رنگ اور ہیں زندگی کے، وہ بھی ایک خوبصورت رنگ علیار کی شکل میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچھی خوبصورت صحت کے ساتھ اس کو عطا کی ہے۔ اور فیلنگ نانا والی فیلنگ تو مجھے بالکل بھی نہیں آ رہی، اور نہ آئے گی جب تک میرے 5ویں بیٹی کے جو بچے نہیں ہوں گے، تب تک میں نہیں چاہوں گا دوبارہ آپ مجھے نانا کہو۔ زبردست۔ اچھا، اور داماد کو دیکھ کے بھی، شاہین کو دیکھ کے بھی ایسا لگتا ہے آپ بڑے بھائی چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ بالکل ایسی ہی ہے، اور یہ اس پہ راز پہ ہم نے بات ضرور کرنی ہے، لیکن آج جو ہم ایک سوال پہلے علی یار کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے، 5-10 سال بعد، 20 سال بعد جب وہ بڑا ہوگا، اس کو کرکٹر دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ وہ باپ بھی کرکٹر تھا، نانا بھی کرکٹر تھا؟ پہلے کوشش میرے خیال میں شاہین اور اس کی وائف کی یہ یا میری بیٹی کی یہ ہونی چاہیے کہ ایک اچھا انسان بنے، اچھا انسان اچھی تربیت کے ساتھ پلے بڑھے، پھر اس کے بعد اچھی تعلیم حاصل کرے، اینڈ دین پھر شوق کی بات ہے یار میری یہ ویسے ایک مینیفیسٹ ہوتا ہے نا کہ یار یہ بھی کرکٹ نے اتنا نام دیا، بالکل کرکٹ ایسی نے ہے، اتنی پہچان دی، کچھ ایسا کام کرے جو اس ملک کا نام روشن کر سکے، وہ بس یہ بہت ہے، اس میں وہ کچھ بھی کرے، اس ملک کا نام روشن کرے، اپنے ماں باپ کو پراؤڈ فیل کرے، تو آئی تھنک کہ لیٹ سی اس کو اس کا شوق کیا شوق ہوتا ہے، کرکٹ کا شوق ہے، کسی اور چیز کا شوق ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، جو بھی بننا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں پہلے دن سے میں نہیں کہہ سکتا کہ یار اس کو نہیں کرکٹر ہی بنانا ہے، شوق کی بات ہے۔ تو پیرنٹس کو بھی یہی کہوں گا کہ بچوں کے شوق کو ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ ایک اسپیشل ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو شوق ہوتا ہے وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، تو ہم پیرنٹس کو اس ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا لالا، ہم نے بہت سی کنٹروورسیز پہ بھی بات کرنی ہے، آپ آئے دن خبروں میں بھی رہے ہیں، کچھ معاملات بھی چلتے رہتے ہیں، آپ کی اچیومنٹس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اگر ہم بالکل تھوڑا بیسک سے شروع کرتے ہیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ لالا کی ایک ایک بات سب تک پہنچے، آپ کے بچپن کا سب سے یادگار لمحہ اگر بالکل سٹارٹ سے یاد کریں تو کیا ایسی یادگار میموری آپ کو ذہن میں آتی؟ اچھا، کیونکہ کرکٹ سے ہی شروع کیا، اور ایون کہ جب پیرنٹس اسکول بھجواتے تھے تو خاموشی سے کرکٹ گراؤنڈ چلے جاتے تھے، کرکٹ اسکول بیگ کے اندر کٹ بھی ہوتی تھی، تو آدھا پڑھ کے جب ہاف ٹائم ہو جاتا تھا تو پھر اس کے بعد ہم نکل جاتے تھے گراؤنڈس کی طرف، آ کے پھر ٹیچر کی شکایتیں آتی تھیں اور مار بھی کھاتے تھے ہم گھر میں، لیکن یادیں یہی ہیں کہ کرکٹ ہی دن رات ہوتا تھا ذہن میں، کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ کرکٹ کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔
یا پڑھنے جاتے تھے سو کالڈ, جو پڑھتے نہیں تھے ہم, لیکن یہ تھا کہ کرکٹ کو ہی, کیونکہ کرکٹر بننے کے لیے جب آپ کسی چیز کو, خوابوں کو اچیو کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر دن رات اسی کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے, دن رات اسی کے بارے میں آپ محنت بھی کرتے ہو. ایسی چیز وہ مطلب شارٹ کٹ والی لائف کے بارے میں نہیں سوچتا تھا. کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو محنت کے علاوہ آپ وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو آپ کے والدین یا استاد یا کوئی ٹیچر کون سی ایسی پرسنالٹی تھی جس نے بچپن میں آپ کو انسپائر کیا کہ یار یہ ہے میرا مینٹور, یہ ہے میرا گائیڈ, یہ ہے میرا کوچ؟ اچھا, میں آپ کو مؤشر آنیسٹلی بتاؤں, میں یہ سمجھتا ہوں اگر عمران خان نہ ہوتا تو آج میں شاید افریدی نہ ہوتا. اچھا. کیونکہ اس بندے کو دیکھ کے کرکٹ کا شوق ہوا مجھے, اور پھر بڑے بھائی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. والد صاحب بالکل کرکٹ کے خلاف تھے, وہ چاہتے تھے کہ پڑھے بیٹا, لیکن پڑھائی تو کر لیتے تھے ان کے لیے, لیکن بڑے بھائی کی سپورٹ بہت زیادہ تھی. اور جس محلے میں رہتا تھا, فیڈل بے ایریا, جب ہم کراچی 82 میں شفٹ ہوئے تو فیڈل بے ایریا ہم شفٹ ہوئے تھے. تو فیڈل بے ایریا میں ہمارے کرکٹ کا کریز اتنا زیادہ تھا کیونکہ پاکستان ٹیم میں سٹارز اتنے زیادہ تھے. تو کرکٹ فیڈل بے ایریا سے شروع کی, فرسٹ کلاس کرکٹرز رہتے تھے تو کرکٹ کھیلنا میرے لیے ایزی ہو گیا تھا ان کے ساتھ. بہت ینگ تھا, وہ سارے بہت سینئر ہوتے تھے, لیکن ان سب فرسٹ کلاس کرکٹر جیسے ہارون رشید برادران سارے وہاں رہتے تھے. تو ان کی وجہ سے بھی مجھے بہت سپورٹ ملی کہ وہ جاتے تھے, والد صاحب سے بات کرتے تھے کہ اس کو کرکٹ کھیلنے دیں, اچھا ہے, کھیل سکتا ہے آگے. بھائی, بڑے بھائی کی بہت زیادہ سپورٹ تھی. تو یہ وہ سارے لوگ ارد گرد تھے جن کی سپورٹ کی وجہ سے آگے کرکٹ کھیلنے کا موقع ملا. اچھا, آپ نے کہا عمران خان نے بڑا آپ کو انسپائر کیا کرکٹ میں آنے کے لیے. پالیٹکس کی بھی بڑی بات ہوتی ہے, آگے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے. آپ کے بارے میں آج کل بھی اور بہت پہلے سے مشہور ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں, کیا ایسا ہی ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ بہت دفعہ دل خواہش تھی کہ میں آؤں اس طرف, اس لیے کہ میں پالیٹکس کو سمجھتا ہوں. پالیٹکس سیاست کیا ہے؟ سیاست ہے عوام کی خدمت کا نام ہے. میں اس سیاست کو جانتا ہوں. ہاں, اس کے لیے جب میں اپنے بڑوں سے مطلب فیملی ممبر سے بات کرتا تھا تو انہوں نے کہا بیٹا یہ ایسا سسٹم ہے کہ پھنس جاؤ گے, جا کے نہ جاؤ. میں نے کہا یار کیوں, پھر صحیح لوگ کب آئیں گے؟ اگر سسٹم میں رہ کے ہی سسٹم کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے نا, سسٹم سے باہر بیٹھ کے تو آپ سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتے. لیکن وہ کہتے ہیں بیٹا دور رہو ان چیزوں سے. تھا کہ میں آؤں گا اس طرف, لیکن پھر 2020-21 میں تھوڑا سا میں سمجھا کہ یار نہیں, دور ہی رہو. کیوں؟ جب عوام کی خدمت ہی کرنی تھی کریں, اور آپ ماشاءاللہ جو این جی او کا کام کر رہے ہیں, یہی مجھے ایک پلیٹ فارم مل گیا تھا. میں سمجھتا تھا کہ یار ہاں یہ پارٹی ہے, میں اس کی طرف سے آنا چاہوں گا. لیکن پھر 2021 میں پھر کون سی پارٹی تھی؟ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے, میرے پاس آئی تھنک 2013 میں پی ٹی آئی کو میں نے ووٹ دیا تھا. تو یعنی آپ عمران خان کی کرکٹ سے بھی انسپائرڈ تھے اور سیاست سے بھی اس وقت؟ شروع میں میں کافی انسپائر تھا, لیکن اس کے بعد لیٹر آن جس طرف آنکھیں کھل گئیں. نہیں, آنکھیں نہیں, جس طرف چیزیں جانے لگی, میں سمجھتا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ انٹرویو کے بعد بہت کرٹیسزم بھی ہونا, جو آج کل سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آپ جو سوشل میڈیا کا حال ہے یہاں پہ, اس لیے کہ بدتمیزی اخلاقیات سے اتر کے لوگ تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن ان بیچاروں کی تربیت نہیں ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کی دنیا ڈیفرنٹ ہے. اور میں جس دنیا میں گھومتا پھرتا ہوں وہاں نہ مجھے کوئی بد اخلاق ملا ہے, نہ کوئی بدتمیز ملا ہے, کبھی بھی نہیں ملا. سارے بڑے عزت پیار سے. تو میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنا تھا میں نے, لیکن پھر اس کے بعد میں سمجھا کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ سلیکشن جو عمران بھائی کی سلیکشن تھی وہ بہتر ہو سکتی تھی. جو 2-3 لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا, ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. باقی عمران بھائی کی اگر میں بات کروں, صحت کارڈ KPK کے اندر بڑا زبردست انیشیٹو تھا. مجھے پتہ ہے کیونکہ میں خود اس ایریا سے ہوں, وہاں کے لیے صحت کارڈ ایک فیملی کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. بلینس ٹری کا ان کا انیشیٹو تھا. تو یہ کام عمران بھائی کی حکومت KPK میں اچھے کام ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں ایک چیز ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ حکومت میں دیتا ہوں اور لیتا بھی میں ہی ہوں. تو بیچ کا جو سفر ہے وہ اس آدمی نے سنبھالنا ہوتا ہے. تو اگر PTI کی حکومت چلی گئی تھی, میرے خیال میں ایز اے اسٹرانگ اپوزیشن پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے تھا.
اس لیے کہ میچ آپ گراؤنڈ کے باہر نہیں کھیلتے, میچ آپ گراؤنڈ کے اندر کھیلتے, تو پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک گراؤنڈ ہے سیاست کا. تو میرے خیال میں ایز اے اسٹرانگ اپوزیشن اگر وہ بیٹھتی, اور میرے خیال میں سال ڈیڑھ سال بعد دوبارہ حکومت میں آ جاتے وہ لوگ, اس لیے کہ جوڈیشری آپ کے ساتھ تھی, عوام آپ کے ساتھ تھی, اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی, سب آپ کے ساتھ تھے. تو تھوڑا سا اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی. پارلیمنٹ میں ایز اے اسٹرانگ اپوزیشن بیٹھتے تو میرے خیال میں سال ڈیڑھ سال بعد دوبارہ حکومت میں آ جاتے. تو اب یہ ایک ایسے ڈیسیجن تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرنے چاہیے تھے, لیکن بس اس وجہ سے بھی تھوڑا سا پھر میں نے کہا کہ یار اب تھوڑا سا. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو جو طرز سیاست تھی وہ, کیونکہ آپ نے یہ بات کی ہے, ٹرولنگ ہوتی ہے, بدتمیزی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر, اس کا امپیکٹ سوشل میڈیا پر پڑا, اور پچھلے دنوں آپ پہ بھی یعنی جو آپ ٹویٹ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی آگے سے کنٹروورسی سامنے آ جاتی ہے, اس کو آپ ٹرولنگ کو کیسے فیس کرتے ہیں؟ مجھے فکر نہیں ہوتی کسی چیز کی. مجھے اگر میں اندر سے کلیئر ہوں نا, کلیئر, مجھے کوئی گلٹ فیلنگ نہیں ہے نا, تو پھر میں کسی کی پرواہ کرتا ہی نہیں ہوں. مجھے اللہ نے اللہ کی وہ ہے کہ مجھے ایسا دل دیا ہے, اگر مجھ سے کوئی چیز غلط ہوتی بھی, انسان ہوں, فرشتہ تو نہیں ہوں, غلطی ہوتی بھی ہے نا, تو مجھے احساس ہوتا ہے اس چیز کا. اگر میں آپ کے ساتھ میرے ساتھ غلطی ہوتی ہے تو میرے اتنا بڑا دل ہے کہ میں آپ سے سوری کر سکتا ہوں. میرے اندر ایگو نہیں ہے کہ یار انسان ہوں نا یار, غلطی تو ہو سکتی, کسی سے بھی ہو سکتی ہے, ہم سب انسان ہیں, لیکن میں غلطی کو غلطی کہنے والا بندہ ہوں. چاہے وہ میں ہوں, چاہے میری فیملی کا کوئی ممبر ہے, کوئی بھی ہو, اس کو میں کہوں گا یہ آپ نے غلط حرکت کی ہے. اس لیے کہ میں اپنے آپ کو میں اپنا احتساب خود کر سکتا ہوں. میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں کہوں کہ یار نہیں یار یہ مجھ سے غلط حرکت ہوئی ہے. یا میرے سراؤنڈنگ میں میرے دوست یار ایسے ہیں, اگر میں کوئی ایسی حرکت کروں فوراً مجھے بول دیں گے لالے آپ نے حرکت ٹھیک نہیں کی ہے. تو اپنا احتساب بہت امپورٹنٹ ہے. کرو یار, ہم سب انسان ہیں, سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن مانو جتنے بھی ادارے ہیں, ہم آج اگر ہم اس مشکل وقت سے چیزیں گزر رہی ہیں, ہم سب نے مل کے غلطیاں کی, چاہے جوڈیشری ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, حکومتیں ہوں, اپوزیشن ہو, ہم سب نے, ہم غلطیاں مانتے نہیں ہیں. غلطی کا احساس ہونا پڑتا ہے. غلطی کا احساس کرو یار, ہوتا ہے, ہو جاتی ہیں. بیٹھو آپس میں, ملک چلانے کی بات ہے نا, سارے بیٹھتے ملک کو لے کے چلتے ہیں نا. پرائیویٹ کمپنیاں نہیں بننی, سیاسی پارٹی بننی ہے, اور لے کے چلو ملک کو, کیونکہ مشکل کام تو نہیں ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے ملک کو لے کے چلنا ہے. ہاں, اگر میری نیت یہ ہے کہ میں تو بہت اچھا آدمی ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں, یہ سامنے والا چور اور ڈاکو ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. وہ اپنی بات منوانے کے لیے شاید اس کا پوائنٹ ایسا بنا لے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. تو ابھی پچھلے دنوں ایک جرگے سے ریلیٹڈ بھی ایک کنٹروورسی سامنے آئی تھی, اور اس پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس پلیٹ فارم سے کچھ کلیریفائی کرنا چاہیں یا بتانا چاہیں. تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کلیریفائی کروں گا تو کلیریفائی ہو جائے گا. ایٹ لیسٹ آپ کا پوائنٹ تو دیکھیں مبشر, میں گیا تھا, میں اس نیت سے گیا تھا. میں امریکہ میں تھا ان دنوں میں جب جرگہ وغیرہ سارا کچھ چل رہا تھا. تو یہ ہماری پٹھانوں کی ایک ثقافت ہے کہ جرگے میں سارے شریک ہوتے ہیں, بڑے یہ وہ. میرے اپنے قبائل کے لوگ تھے, میرے اپنے پختون لوگ تھے سارے. میں تھا نہیں, میں امریکہ میں تھا. تو میں آیا, میں نے کانٹیکٹ کیا ان کے ساتھ, اور میں خود گیا ہوں. اچھا, بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ شاہد افریدی کو جو ہے وہ فوج نے بھجوایا, اسٹیبلشمنٹ نے بھجوایا ہے. تو خیر, اب میں اس نیت سے گیا تھا کہ یار اگر کیونکہ میرے دادا نے یہ کام بہت کیے ہیں کہ جب پرابلمز ہوتی تھی تو سب کو ساتھ بٹھاتے تھے وہ, کہ یار پرابلم حل ہوتی ہے, آپ بیٹھو تو صحیح, ایک ٹیبل پہ تو بیٹھو نا, کیا مسئلہ ہے, 1 to 1 بات کرو آپس میں, کمیونیکیشن, ڈائلاگس, ہر چیز حل ہو سکتی ہے. تو وہ رول میں ادا کرنے گیا تھا. ان کو میں نے بتایا, میں نے کہا دیکھیں پہلے میں ان سے ملا, ان کی ساری باتیں سنی, اینڈ دین پھر جو لوگ تھے ہمارے جو وہاں پہ جن کا اہم کردار ہے, ان سے جا کے میں نے ملاقات کی. میں نے کہا جی ان کی یہ ریزرویشنز ہیں, ہمیں حل کرنا چاہیے. مبشر دیکھیں 13 کے اندر آپریشن ہو رہا ہے, میری بیٹیاں, میرے بیٹے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں, میرے جوان, پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے کو اس وقت پہ حل نہیں کریں گے تو وہ مسئلہ آگے جا کے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ جو سارے جرگے شرگے ہو رہے ہیں, یہ مسئلے ہم لوگوں, ہمیں رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ یار ہم نے صحیح ٹائم پہ ان مسئلوں کو حل نہیں کیا, جس کی وجہ سے آج اتنی بڑی پرابلمز بنی ہوئی ہیں. تو میں اس نیت سے گیا تھا کہ یار مسئلوں کو ختم کریں, بیٹھیں آپس میں, جو ایشوز ہیں وہ اور جائز ہیں, ان کے جو لوگ, جو ہمارے قبائل کے کچھ جو
ان کے جو وہ ہیں وہ جائز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ باقی وہ ہونا چاہیے, ان کو حل کرنا چاہیے, بہت ساری چیزیں اس کے اندر, لیکن جب تک آپس میں بیٹھیں گے نہیں, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کیونکہ کے پی کے گورنمنٹ بھی اس کے اندر انوالو ہے, ان کی ایڈمنسٹریشن چاہتی ہے کہ سارے مسئلے, اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جو بھی ایشوز ہیں اس کو حل کیا جائے اچھے طریقے سے. تو آپ کو لگے گا کہ ابھی کچھ عرصے میں مسئلہ حل ہو جائے گا, اٹ ول ٹیک ٹائم؟ اگر آپ کی نیت ہونا, ہر کام ہو سکتا ہے, ہر کام ہو سکتا ہے, آپ کی چاہت کا ہونا ضروری ہے. زبردست لالا, یہ مجھے ویسے آپ سے بات کر کے یہ بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جو پازیٹیوٹی ہے آپ کے پاس, اور جو کرکٹ میں آن دا فیلڈ اور آف دا فیلڈ بھی آپ جس طرح پازیٹیو ہیں, اس کا یقیناً انشاءاللہ امپیکٹ پڑے گا اور پڑ رہا ہے. اور آپ نے جس طرح لوگوں کو انسپائر کیا ہے, یہ میں اس میں میری ذاتی رائے ہے کہ ٹرولنگ جو کرتے ہیں یا جو ایسے معاملات میں جو صرف تنقید کر سکتا ہے نا, وہ اور کچھ نہیں کر سکتا. تو یو آر ڈوئنگ گریٹ جو بھی آپ کر رہے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 2-3 سال پہلے آپ نے کہا تھا پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. جی, آج بھی کیا آپ اس بیان پہ قائم ہیں پرفارمنسز کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے یہ جو انٹرویو بی بی سی کو میرے خیال میں بہت پرانا دیا تھا میں نے. ٹیلنٹ نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, لیکن ٹیلنٹ کو گروم کی, اس ملک کے اندر سب سے زیادہ ٹیلنٹ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ضائع بھی اس حساب سے ہی ہوتا ہے. آپ کے پاس اچھا خاصا ٹیلنٹ ہے, لیکن اس کی گرومنگ کون کرے گا, اس کی اسکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر کون کام کرے گا؟ آج دنیا کی کرکٹ کہاں پہنچ گئی, ہم اسی طرح ہی ہیں, ہم میں زیادہ فرق نہیں آیا, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ہاں, تو ہمیں اب اپنے جو ٹیلنٹ ہے ان کو ڈفرینٹ اکیڈمیز, اب کے پی کے اندر سارا جتنا بھی ٹیلنٹ اس وقت کے پی کے سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کتنی اکیڈمیز ہیں جا کے دیکھ لیں, اور نہ گراؤنڈز, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں جتنے کرکٹرز آ رہے ہیں یا جو ہمارے فیوچر بچے ہیں, ان کے لیے کوئی ایسے این سی اے جیسے لاہور کے اندر ہے, ہائی پرفارمنس سینٹر ہے, بنائیں, پورے پاکستان کے اندر بنائیں, بڑے بڑے شہروں میں بنائیں. آپ کیوں پنجاب کا بچہ لاہور ہے, وہیں پہ ہونی چاہیے ان کے پاس جگہ, شیخو پورہ میں ہو, سیالکوٹ میں ہو, کے پی کے مختلف مردان کے اندر ہو, سکر کے اندر ہو, بلوچستان کے اندر ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہائی پرفارمنس سینٹرز ہمیں ہر جگہ پہ اچھے خاصے چاہیے کہ جہاں بچوں کی گرومنگ, اسکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر کام. اس کے لیے آپ ایز اے ایکس کرکٹر اور ایز اے لیجنڈ کرکٹر, آپ نے کوئی اپنی تجاویز دی ہیں محسن نقوی صاحب کو, یا کوشش ہے یا کوئی لوپ میں ہے کہ یار کچھ ایفرٹ جو آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں کرکٹ اور یہ سسٹم؟ ملنا تھا محسن نقوی صاحب سے, ملاقات ہونی تھی میری, نہیں ہو سکی, لیکن میرے خیال میں میڈیا کے تھرو اب چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, اچھا, یہ ایک محسن نقوی کا ذکر ہوا ہے. محسن نقوی صاحب ایز اے چیئرمین آپ کیسے ان کا ریٹ کر رہے ہیں ایز اے پی سی بی چیئرمین, اور جو ساتھ انہوں نے انٹیریئر منسٹری بھی ہے, سینیٹر بھی ہیں, اور بھی معاملات انہوں نے, کیا ایک چیئرمین پی سی بی کو صرف چیئرمین پی سی بی نہیں ہونا چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں, انٹیریئر منسٹری بھی چلا سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے میری میٹنگ کینسل ہوئی ان کے ساتھ کہ میں نے ایک بیان دیا تھا کہ یا پی سی بی کے چیئرمین, ایک ایڈوائس دی تھی کہ پی سی بی کے چیئرمین یا پھر انٹیریئر منسٹری بھی ہے, پھر اب سینیٹر بھی ہیں, تو مشکل, تینوں کام چاروں کام بڑے مشکل کام ہے. ہاں, اگر وہ اس قابل ہیں کہ مینیج کر سکیں. اب تک لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ چلا؟ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیچے کی ٹیم کیسی ہے, آپ کے ایڈوائزر کیسے ہیں, کیا وہ ٹیم اس قابل ہے کہ آپ کے لیے وہ پورا انسٹیٹیوٹ چلا کے دکھا دے. بڑے کام ہے نا. ہاں, مجھے ایک چیز پسند ہے چیئرمین صاحب کی, وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ لے کے آئیں ان کو ذمہ داری پھر کھل کے دی ہے, اور پھر وہی رسپانسبل ہے. پاسٹ میں تو یہ ہوا نا کہ چیئرمین کے پاس جاتے تھے کہ ہمیں اس طرح کی پچ بنوا کے دے دیں, یا سلیکشن کمیٹی نے ٹیم بنا دی ہے تو کپتان کو پسند نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ چیئرمین کے پاس چلا گیا کہ مجھے نہیں یہ لڑکے چاہیے. چیئرمین نے کہا ہاں ٹھیک ہے, یہ لڑکے آپ کی طرف سے. وہ چیز مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی. صحیح, اگر سلیکشن کمیٹی ہے, اسٹرانگ سلیکشن کمیٹی ہے, ان کو شو چلانے دیں, ذمہ داری بھی انہیں کی ہوگی. پھر چیئرمین کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لڑکا ہونا چاہیے یا وہ لڑکا. ہاں, آپ اپنی مینجمنٹ کو مینیج کریں, آپ جو باہر کے جو بورڈز ہیں ان کے ساتھ آپ کے اچھے ریلیشن شپ ہونے چاہیے. اور جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بابر کو کپتانی سے ہٹانا, شاہین کو بنانا, شاہین کو ہٹانا, پھر بابر کو واپس لانا, بابر کو ہٹانا, پھر رضوان کو بنانا, اس سے ٹیم کتنی افیکٹ ہوتی ہے, اور ایز اے کرکٹر آپ کا کانفیڈنس کتنا لوز ہوتا ہے, یا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے کہ یار میں آج کپتان ہوں,
ایک ذمہ داری ملی ہے, لیکن مجھے نہیں پتا اگلے 2 ماہ میں کیا حال ہوگا تینوں. تو یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں بابر ٹو شاہین ٹو بابر ٹو رضوان ہوا ہے, یہ آپ کو لگتا ہے بہتری کے لیے ہو رہا چیئرمین سال میں 3-4 چینج ہو گئے, ہے؟ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چیئروں کے ساتھ سسٹم چینج ہو جاتا ہے, یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. اور جو نیا چیئرمین آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا, اور جو پہلے والے نے کام کیے ہیں وہ ٹھیک نہیں کیے, میں اب سب کچھ کر دوں گا. سسٹم کو چلنے دیں. آپ نے جس کو بھی کپتان لے کے آنا ہے اس کو بتا دیں کہ بھائی آپ کے پاس, میڈیا میں نہ بتائیں, اس کو صرف بتا دیں کہ آپ کے پاس 2 سال یا 3 سال ہم آپ ہی رہیں گے کپتان, ہمیں رزلٹ چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ دوسرے پلیئروں کے دل و دماغ سے بھی نکل جائے کہ انہوں نے کپتانی کی ریس میں بھاگنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس بابر کے بعد جو سب سے زبردست چوائس تھی وہ محمد رضوان کی تھی وائٹ بال کے لیے, اور میں بار بار کہہ چکا ہوں. تو کلیئر کریں, آپ لے کے آؤ رضوان کو, تو رضوان کو بتا دو کہ رضوان آگے چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے, اس کے بعد آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے T20, ہمیں آپ سے رزلٹ چاہیے. آپ اپنی ٹیم بنائیں, پوری اتھارٹی آپ کے پاس ہے, پوری سپورٹ بورڈ کی آپ کے ساتھ ہے, ہمیں ٹیم بنا کے دیں. پلان کلیئر ہونے چاہیے. پلان کلیئر, یہ نہیں کہ کپتانی بھی کر رہے ہیں اور اوپر سر کے اوپر تلوار بھی اس کی لٹک رہی ہے, دوسرے کو بھی کہا ہے کہ تم تیار رہو, اگر اس نے پرفارم نہیں کیا تو تم کپتان. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو کیا شاہین کا کپتانی سنبھالنا غلطی تھی؟ آپ کہتے رہے کہ شاہین کو نہیں کپتان بننا چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ؟ دیکھیں, آپ نے بورڈ کا پلان ہوتا ہے نا, آپ نے جن کو بھی کپتان بنانا ہے نا, جن کو بھی جو فیوچر پلان ہو, ان کو آپ ڈومیسٹک لیول پہ کپتانی کرائیں. ان کو کرنے دیں, ڈومیسٹک لیول پہ کپتانی کرنے دیں, 2-3 سال لگنے دیں, ڈومیسٹک کرکٹ بھی کرے, PSL میں بھی کپتانیاں کریں. ٹھیک ہے نا, وہاں سے بہت کچھ ہمارے سیکھنے کو ہاں تو ملتا ہے. اسٹینڈرڈ سے PSL نہیں بن گیا کہ PSL میں پرفارم کرو گے تو آپ کی ٹیسٹ سیریز میں بھی جگہ نا, ون ڈے میں بھی جگہ. غلط, بالکل غلط ہے. آپ جتنے بھی آپ کے کرکٹرز, اگر آپ ڈومیسٹک کو, وہی والی بات ہے, اگر آپ ڈومیسٹک کو رسپیکٹ نہیں دیں گے, فائدہ نہیں ہے نا. اتنے لڑکے اتنے عرصے سے پرفارمنسز کیے جا رہے ہیں, ان کی پرفارمنس آپ دیکھ نہیں رہے, آپ PSL کی پرفارمنسز دیکھ رہے ہیں. اور وہ جو ڈومیسٹک میں پلیئر کھیلتا ہے وہ ضروری نہیں کہ کسی PSL کی کسی فرنچائز ٹیم میں ہو, وہ ایسا بھی نہیں ہے. تو آپ کو ڈومیسٹک, اور یہ ایک رول ہونا چاہیے کہ جب ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہو اور نیشنل کمٹمنٹ نہ ہو تو ہر پلیئر ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے گا. ہمارے نیشنل پلیئرز ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں گے تو آپ کا اسٹرکچر خود بخود اور آپ کی کرکٹ خود بخود اسٹرانگ ہو جائے گی. وہ پرفارمر, وہ بڑا لڑکا, ابھی ویسے مثال کے طور پہ اگر شاہین, رضوان یا بابر وغیرہ ڈومیسٹک کرکٹ کے سیزن کھیلتے, پورا سیزن نہ کھیلیں, 6-8 میچز کھیلیں, ٹھیک ہے نا, انہیں ریسٹ بھی چاہیے کیونکہ نیشنل کمٹمنٹ بھی ہے, تو ان کے ہونے سے ڈریسنگ روم کا ماحول میں کتنا فرق پڑنا ہے, کتنے لوگوں کو کیا کچھ, کتنے پلیئروں کو کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا, مجھے یہ بتائیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو نیشنل پلیئرز ہیں ان کا ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیلنا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ چیئرمین کیوں نہیں بنتے؟ چیئرمین PCB, آپ کے پاس جو ایکسپیرینس ہے, جو آپ کا ویژن ہے, اور یہ صرف یہ نہیں کہ ایک سوال ہے, یہ آپ کے پاس ایک جو آپ ایک تھنک ٹینک ہے. آپ کو اگر چیئرمین PCB بننے کا موقع ملے, اور جو آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ محسن نقوی کرکٹرز کو, ایکس کرکٹرز کو ذمہ داریاں دیتے ہیں, ایک تو آپ کو کیوں نہیں ذمہ داری ملتی, پہلا سوال. اور دوسری بات, آپ کو اگر ایک اچھے چیئرمین PCB بننے کا موقع ملے تو آپ ایکسیپٹ کریں گے فار دا بیٹرمنٹ آف؟ میں اپنی ذات کے لیے کسی کے پاس جا نہیں سکتا, لابنگ نہیں کر سکتا. میں کبھی بھی یہ کوشش نہیں کروں گا کہ میں اپنے کانٹیکٹس کو یوز کروں اپنے لیے کہ یار مجھے یہ پوسٹ چاہیے. یہ میں کبھی کر ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا مجھ سے. لیکن اگر آفر آ جائے, ہاں آفر آنا, وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ لالا کرکٹ کو آپ کی ضرورت ہے, چیئرمین PCB آپ کو بنانے لگے, کیا آپ وہ آفر ایکسیپٹ کریں گے فار دا بیٹرمنٹ آف کرکٹ؟ سوچ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. اور ایسا کیا کریں گے جو اس وقت محسن نقوی صاحب نہیں کر رہے؟ دیکھیں, اب اگر میں یہ فیصلہ کر لوں نا کہ میں اکیلا سب کچھ ٹھیک کر دوں گا تو یہ میری غلط سوچ ہوگی. مجھے ٹیم چاہیے, مجھے پروفیشنل ٹیکنیکل لوگ چاہیے جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں. ان کو ساتھ بٹھاؤ گے آپ, 8-10 لڑکے جو بھی لوگ ہوں گے ان کو آپ بٹھاتے ہو, ان کو آپ ٹیم کا حصہ بناتے ہو, اینڈ دین پھر ہر ایک کی سنتے ہیں آپ, اس حساب سے آپ ایک پلان ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں یہ ہوگا اس طرح. اگر میں ترم خان بن جاؤں کہ میں ہی سب کچھ ٹھیک کر لوں گا, ایسا نہیں ہے. اس ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کرکٹ سے, اس ملک سے سنسیئر ہیں. آپ ان مائنڈز کو, ان لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرتے ہیں. اصل چیز یہ کہ میرے اوپر ذمہ داری بنتی کہ میں ٹیم کس طرح کی بناتا ہوں, جنہوں نے کام کرنا ہے, جنہوں نے میرے ویژن کو لے کے چلنا ہے. تو ہر کام تو میں خود نہیں کر سکتا.
لیکن آپ ایک ٹیم بناتے ہیں. تو یہ جو یوسف, محمد یوسف, عبدالرزاق, وہاب ریاض, اعظم محمود, ان سب کو مواقع ملتے رہتے ہیں, کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سلیکشن کمیٹی, کوچز ٹائپ کا کوئی نہ کوئی ذمہ داری ملتی ہے. آپ کو اپروچ نہیں کیا جاتا, یا آپ کو خود ولنگنیس نہیں ہے آپ کی, آپ خود حصہ نہیں بننا چاہتے؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو بس یس سر میں کر دوں گا, سر ٹھیک ہے. میرے خیال میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, ہاں یس سر والا میں نہیں کام کر سکتا. اگر آپ نے مبشر, اگر آپ مجھے کوئی ذمہ داری دو گے نا, تو پھر آپ کی انوالومنٹ نہیں ہوگی. آپ نے مجھے ذمہ داری دے دی ہے, اب مجھ سے آپ رزلٹ کا انتظار کریں. میں آپ کی سن کے نہیں چلوں گا. آپ نے مجھے رسپانسبلٹی دی ہے بھائی, مجھے اپنا کام کرنے دیں, میں آپ کو رزلٹ دوں گا. یہ میری ذمہ داری ہوگی آپ کو رزلٹ دینا. نہیں دے پایا, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے یہ آفر کی تھی, میں اس قابل نہیں ہوں, میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا یا نہیں کر سکا میں, ختم. تو پی سی بی کے چیئرمین بننے کے لیے آپ کے خیال میں کرکٹر ہونا ضروری ہے یا سسٹم چلانے کے؟ سسٹم چلانا. رمیز راجہ بہتر تھے یا محسن نقوی آپ کے خیال میں؟ رمیز بھائی سے بھی مجھے امیدیں تھی. دیکھیں ڈپارٹمنٹ کرکٹ, کیونکہ رمیز بھائی جب آئے تھے تو ہم سب نے امید کر رہے تھے ایز اے کرکٹر, سارے ان کے پاس گئے بھی, عمران بھائی کے پاس بھی گئے, کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو واپس آنا چاہیے. تو ڈومیسٹک کرکٹ نے کافی سپورٹ کیا پلیئرز کو, فائنینشلی بھی بہت سپورٹ کیا, اور بڑے تگڑی, اس لیے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں یہ پھر وہ نہیں دیکھتے کہ کس کی سفارش آ رہی ہے, وہ میرٹ کے اوپر ڈیسیجن لیتے, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے برانڈ کو, اپنے ڈپارٹمنٹ کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو وہاں سے پلیئرز کو فائنینشلی بہت زیادہ سپورٹ ملی ہوئی تھی. تو وہ کرکٹ میں سمجھ رہا تھا کہ رمیز بھائی جو ہے نا آنے کے بعد اس کرکٹ کو لے کے چلیں گے ڈومیسٹک کرکٹ, کیونکہ رمیز بھائی نے بھی بہت کھیلی ہے ڈپارٹمنٹ کرکٹ, اب سب نے, ایون کہ عمران بھائی نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ بہت کھیلی تھی. تو اس سسٹم کو چلنے دیتے, کیونکہ وہ کامیاب تھا, پلیئرز آ رہے تھے, کرکٹ تگڑی ہو رہی تھی. تو باقی کچھ چیزیں رمیز بھائی کی, جیسے نئے بچوں کو اسکالرشپ وغیرہ بڑے اسکول بھی کناؤس وغیرہ کے ساتھ کچھ نئے پلیئرز کے لیے کیا ہوا تھا, وہ بھی اچھا تھا کہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ اسکالرشپ پہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں. وہ انیشیٹو مجھے رمیز بھائی کا پسند آیا تھا. اچھا, اب ہم کیونکہ بھارت چیمپئنز ٹرافی آج کل بڑا اس کا ذکر ہو رہا ہے, اور بھارت میں ہوئی کنٹروورسیز اور وہاں کے سابق بھارتی کرکٹر سے آپ کے جو مسائل رہے یا کنٹروورسیز رہی, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں ہوپ ناٹ آؤٹ کی بات ضرور کرنا چاہوں گا, اور اس پلیٹ فارم سے بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. الحمدللہ. اور ہوپ ناٹ آؤٹ کا تصور کیسے آیا, اس پر کس نے آپ کو انسپائر کیا, اور ابھی یہ ہوپ ناٹ آؤٹ, اور انشاءاللہ یہ ہوپ ہمیشہ ناٹ آؤٹ رہے گی, یہ نام کس نے رکھا, اور یہ اب کہاں تک اس کا دائرہ پھیل گیا؟ اچھا, یہ جو کیونکہ 2011-12 میں جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا, تو وہاں سے پھر ایک چیز ذہن میں آئی تھی کہ یار اپنے لوگوں کے لیے اپنے ایریا میں کچھ ایسے ہیلتھ کے حوالے سے کام ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ ایشوز بہت زیادہ ہیں ہیلتھ کے. تو ایک چھوٹا سا کلینک ٹائپ کا میں نے شروع کیا. وہ کلینک ہی بڑا ہوتے ہوتے 16 بیڈ ہاسپٹل بن گیا تھا. دوستوں کو پتہ چلتا رہا, سب نے اپنی کنٹریبیوشن, تو میں خود ہی چلا رہا تھا ہاسپٹل وغیرہ. کس شہر کی بات ہے یہ کوہاٹ کے اندر تنگی بانڈا ہے, اچھا ایریا ہے, وہاں پہ گاؤں ہے چھوٹا سا, تو وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے الحمدللہ, مدر اینڈ چائلڈ مین ہے. اور بس وہاں سے ایک سفر شروع کیا. پھر اپنے آپ سے ہی سوال پوچھا میں نے کہ یار بس یہی کرنا تھا, اور نہیں کر سکتے کچھ. پھر وہاں پہ کیونکہ ایشوز اتنے زیادہ ہیں, بچوں کی 2.5-3 کروڑ بچہ آپ کا اسکول سے باہر ہے. اس کے بعد سوال آیا کہ پانی, لوگ 7-8 کلومیٹر دور جا کے لوگ پانی لے کے آتے ہیں, وہ بھی چھوٹے سے گدے گھوڑوں پہ جا کے وہ بیچارے اپنے لیے پانی لے کے آتے ہیں. ایشوز بہت زیادہ ہیں. تو میں نے کہا یار چلو نیت کرتے ہیں. بس نیت کی میں نے, ایک قدم اٹھایا, دوست جڑ گئے, لوگ جڑتے رہے. الحمدللہ آج تربت میں بھی کام ہو رہا ہے, کے پی کے میں بھی کام ہے, سندھ میں بھی ماشاءاللہ سے بھی جو فلڈز افیکٹس تھے ان کے گھر وغیرہ تعمیر ہو گئے ہیں سارے. جنوری فیب میں اوپننگ ہے ان کی انشاءاللہ سے. بس کام کر رہے ہیں جو کام ہو سکے. کسی کے ساتھ, کسی این جی او کے ساتھ میری ریس نہیں لگی ہوئی. بس ایز اے پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف کرکٹ کھیلنا ہی میرا کام نہیں تھا. اس ملک کے بہت ساری پرابلمز ہیں, تو کوشش کر رہا ہوں اپنی ذات سے کہ حصہ بن سکوں, اس ملک کو کچھ دے سکوں. اس لیے کہ تو سیاست میں بھی آ سکتے ہیں آپ, سیاست میں آئیں اور پاکستان کی خدمت کریں. سوچا یہی تھا. تو وہ تھا اب ہے میں کب کنورٹ ہو سکتا ہے؟ ہے میں اب مشکل ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے
منسٹریز بھی آفر ہوئی, مجھے سینٹ بھی آفر ہوئی, اچھا, لیکن اس طریقے سے نہیں آنا چاہتا. تو اب جہاں آپ اتنا سماجی کام کر رہے ہیں اور لوگ آبویسلی جس کی ہیلپ ہو رہی ہے, جس فیملی کی ہیلپ ہو رہی ہے, اس کو آپ اگر اس کے درد کو محسوس کریں یا اس کی خوشی کو محسوس کریں کہ وہاں پہ جہاں ہاسپٹل کا تصور نہیں تھا, ہاسپٹل آ گیا, چیزیں بن گئیں, تو وہ تو چاہے گا کہ ایسا ہی کوئی بندہ آئے. اور ہماری یار ہو رہا ہے کام, مبشر آنیسٹلی اسپیکنگ ہو رہا ہے کام, چل رہا ہے کام. مجھے ایسا ہے کہ میں اس سسٹم میں جا کے پھنس نہ جاؤں. اچھا, ویسے اگر کون سی سیاسی جماعت ہے, پی ٹی آئی ہے, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, آپ کو اپروچ کرے کہ یار ملک کی خاطر, میں نے چیئرمین پی سی بی کا بھی اسی لیے سوال کیا کہ ملک کی خاطر ایک, کیونکہ سنس آپ کے پاس ایکسپیرینس اور آپ کو اس عوام نے, اس ملک نے پیار دیا ہے, الحمدللہ, بالکل اور ایسے ہی ہے. نام دیا ہے, پہچان دی ہے, اور لوگوں کی بڑی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو اگر سیاست میں ان 3 جماعتوں میں سے کوئی آپ کو آفر کرے تو آپ کیا آئیں گے, اور کون سی جماعت کو آپ اس ٹائم پہ سوچتے ہوئے پریفر کریں گے؟ نہ پوچھو یہ سوال, نہ پوچھو یہ سوال, چھوڑ دیں, ہٹائیں. لیکن کوئی نہ کوئی اپروچ کرے تو سوچا میں 96 آنیسٹلی اسپیکنگ, میں 96 سے لے کر 2020-21 تک میں پی ٹی آئی, کیونکہ 2013 میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. لیکن آج اگر پی ٹی آئی کے آپ نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں 96 میں آنیسٹلی میں بتاؤں افشر, میں کیونکہ ابھی میں نے نئی کرکٹ شروع کی تھی, میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ حکومت کس کی ہے, چیئرمین کون ہے. لیکن میں عمران بھائی کے ساتھ مختلف ان کے کارنر میٹنگز وغیرہ, کیونکہ نئی پارٹی تھی, تو میں اس وقت سے ساتھ تھا. میں میٹنگز وغیرہ میں جاتا تھا اور مجھے بلاتے تھے وہ عمران بھائی. اور پھر شوکت خانم کے لیے بہت کام کیا میں نے, ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے جا کے شوکت خانم, بلکہ ایون کہ آج بھی میں کہیں ہماری فاؤنڈیشن کے ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں باہر انگلینڈ, امریکہ وغیرہ, شوکت خانم کا لازمی نام لیتا ہوں کہ ایک ایسا زبردست ادارہ جو کام کر رہا ہے ملک میں. اب تو ماشاءاللہ کراچی میں بھی شروع ہو گیا, اللہ اس کو بھی کمپلیٹ کرے انشاءاللہ جلدی. تو جو اچھا کام ہے وہ رہا ہوں. خان صاحب سے رفٹ کہاں پر آئی؟ ایک تو ہوتا ہے نا ویژن میں کوئی مسئلہ, ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایڈوائزرز نے آپ کے خلاف یا آپ کی کوئی ایک رفٹ پیدا کر دی, یا کوئی بس سیاسی نظریے سے اختلاف کرتے ہوئے آپ سائڈ پہ؟ سیاسی تھوڑا سا نظریہ, میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ڈفرینٹ ہے اس ملک کی, ڈفرینٹ آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے, اور ہر پارٹی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے آپ کو. آپ اپنے جو آپ نے سوچا ہوتا ہے, جو آپ نے کرنا ہوتا ہے, وہ اس سسٹم سے ہٹ کے نہیں کرنا ہوتا. آپ اس سسٹم میں رہ کے ان چیزوں کو بہتر, بہت بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے اور بس کچھ اور ڈیسیجن میں سمجھتا ہوں. اگر خان صاحب, یہ آخری بات اس پہ, خان صاحب جیل سے آپ کو ایک میسج پہنچائیں کہ لالا تمہاری ضرورت ہے, آ جاؤ واپس, اختلافات بھلا کے. نہیں, ابھی تو اپنے مسئلے مسائل تو ختم ہوں پہلے, وہ بہت ساری چیزیں. چلے اللہ ابھی اس ٹاپک کو ہٹا دیں, اس وقت مجھے پتہ ہے نا, یہ پروگرام آپ کا آنا ہے تو بڑھ جانا ہے سب کچھ. اچھا دفعہ کریں. بھارت چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونے والی ہے, سارے انتظامات, میدان سجائے جا رہے ہیں, انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. بھارت کا مسئلہ کیا لگتا ہے آپ کو, کیوں چیمپئنز ہم جاتے ہیں, ہم ہمیشہ بہتر کھیل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہتر ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہم جاتے ہیں ہمیشہ. بھارت کا کیا ایشو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ سنس بڑا آپ کا چکر بھی لگے, آپ کو بڑا پیار بھی ملا بھارت سے, بھارت یہ اٹک کیوں گیا اس بار پہ کہ یار کرکٹ میں سیاست لانی؟ دیکھ, انڈیا کے اندر ہم جب بھی گئے بھارت میں, کرکٹ کو بہت پیار کرتے ہیں وہ لوگ, بلکہ کیا ان کے لیے ریلیجن ہی کرکٹ ہے. میں نے اپنا ٹائم بہت انجوائے کیا, ایک انڈیا کے اندر اور آسٹریلیا میں بہت پیار ملا ہے. پاکستانی پلیئرز کو بہت زیادہ عزت دی گئی ہے, مزہ آیا کھیلنے میں. وہاں پہ پریشر بہت زیادہ, مشکل وقت میں پاکستان جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ہمیں الاؤ کیا کہ جاؤ. وہاں سے بھی ہمیں بہت کافی تھریٹس ملتی رہیں, بال ٹھاکرے سے سارے, لیکن کیونکہ ہمیں گرین سگنل انڈیا نے دیا کہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہوگا, آپ لوگ آ جائیں, ہمارے بورڈ حکومت نے اسی طرح بہتر ہوئی ہے. کہ میں ہمیشہ اسپورٹس ڈپلومیسی پہ بہت زیادہ بلیو ہے میرا. ابھی آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا. اچھا, میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ یار آگے بڑھو, ہٹاؤ مسئلے مسائل کے. ہاں, میں نے بھی پاسٹ میں جو بیان دیے ہیں وہ بھی میں نے دیے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے اسی کو موو آن ہونا کیا. ہاں نا, اب آگے بڑھو. پاسٹ میں جو میں نے دیا مجھے پتہ ہے کہ میں انہی بیانوں پہ ہی ہوں اپنے, مجھے پتہ ہے یہ نہیں ہوگا. جب سے یہ مودی آیا ہے تب سے یہ ایشو ہے بی جے پی کے اندر. جو پہلے بھی حکومتیں ان کی رہی ہیں, واجپئی صاحب تھے اور تھے, لیکن سپورٹس چلتی رہی ہے,
ریلیشن شپ ہمارے بہتر کہیں نہ کہیں بیٹھتے تھے آپس میں, اب تو بیٹھنے کو ہی تیار نہیں ہے نا. تو مجھے امید بیسکلی تھی یہی, ٹھیک ہے نا, کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا. ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے ہماری حکومت کی طرف سے بھی, کوشش رہنی چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن امید نہیں لگ رہی مجھے. پھر کیا ہوگا, ہائبرڈ ماڈل ہوگا, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کیا کریں گے. مجھے تو ہونا چاہیے ٹیم, جب آپ کبڈی بھی بھجوا رہے ہیں, بلائنڈ کرکٹ ٹیم بھی آپ بھجوا رہے ہیں, تو میرا مطلب ہے کہ آپ کرکٹ بھجوا. اور انڈین کے اتنے لور ہیں ہمارے, روہت ہو گئے, آپ کے وراٹ کوہلی, بمراہ, جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں ان کے, سب کو یہاں پاکستان میں بہت عزت ملے گی, بہت پیار ملے گا. پہلے بھی آپ بہت سارے ان کے پلیئرز جو 2005-6 کی جو سیریزیں رہی ہیں, گنگولی جب ان کا کپتان آیا تھا, سہواگ وغیرہ, ان کی انٹرویوز وغیرہ اگر آپ دیکھیں گے, شاپنگ وغیرہ, انہوں نے اچھا ماحول. تو کرکٹرز چاہتے ہیں کہ کرکٹ ہونی چاہیے, لیکن اب سیاست انوالو ہو جائے گی اس کے اندر, تو پھر تو اب, اور مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کی سیاست وہاں ہو رہی ہے یا کر رہے ہیں. اسپورٹس کو نقصان ہو رہا ہے, کرکٹ کو نقصان ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پریشر, کون ایسا رول پلے کر سکتا ہے؟ آئی سی سی ایک رول پلے کر سکتا ہے کہ دیکھیں آئی سی سی ایونٹ کوئی بھی ہو, آپ نے اتنے ایونٹس ماشاءاللہ ورلڈ کپس کھیلے, پاک بھارت کے میچ کے تصور کے بغیر وہ نہیں مکمل ہوتا آئی سی سی ایونٹ. تو کیا پھر پاک بھارت میچ ہی نہیں ہوگا, یا پھر وہ ہائبرڈ ماڈل, یا آپ کو لگتا ہے کہ بس یہی چلتا رہے گا کہ جب تک پاکستان کی میزبانی کی بات آنی ہے؟ غلط ہے, یا تو پھر آپ منع کرو, انڈیا کے اندر کوئی ہو, کوئی ایسی سی ایونٹ ہو, آپ منع کر دو, کھیلو ہی نہیں. اور ابھی پی سی بی نے یہی کیا نا, نہ کھیلو, منع کر دو, کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہاں پہ انڈین ٹیم نہیں آ رہی, ہٹا دو, سائڈ پہ کرو, ضرورت ہی نہیں ہے. کرو تو صحیح, کرو تو, کرنے والے ہو تو بنو نا, کرو, بالکل احساس دلاؤ, دنیا کو دکھاؤ. بھارت میں آپ کو بڑا پیار ملا, بڑی پرفارمنسز ہیں آپ کی, اور سابق بھارتی کرکٹر سے گوتم گمبھیر سے شروع کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ گوتم والی باتیں بہت پرانی نہیں ہو گئی. نہیں, گوتم گمبھیر کو اب نئی ذمہ داری جو ملی, اچھا, ٹھیک ہے, تو وہ اس نیچر کا بندہ, جس پہلے تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کس نیچر کا بندہ ہے گوتم گمبھیر, اور وہ جو ایک ذمہ داری بی سی سی آئی نے ان کو دی ہے, کیا وہ چلا سکتے ہیں, سنبھال سکتے ہیں وہ اس ذمہ داری کو؟ گوتم کو اگر ذمہ داری ملی ہے, وہ کیلکٹا نائٹ رائڈر کا کوچ رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, اور جیتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا ہے اس نے کچھ ایسا ڈیلیور کیا جس کی وجہ سے وہ ٹیم جیتی ہے. کوچنگ کا بہت بڑا رول ہے. اور اب انڈیا کی ذمہ داری ملی ہے, ایک فرینچائز کی کوچنگ کرنا اور ایک نیشنل ٹیم کو لے کے چلنا, لیڈ کرنا, بہت بڑی ذمہ داری ہے. ابھی تو آیا ہے میرے خیال میں 1-2 سیریز ہی ہوئی ہیں. ظاہر بات ہے, کوئی بھی جب آتا ہے سسٹم کے اندر تو اس کو ٹائم لگتا ہے اپنی چیزیں کرنے میں, اور صرف پھر ذمہ داری نیشنل ٹیم کی نہیں بنتی, اینڈ دین آپ کو پھر نیچے لیول پہ بھی جانا پڑتا ہے. ان کے ساتھ جتنے بھی آپ کے کوچز یا ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے آپ کی, کس قسم کے پلیئرز چاہیے, بالرز کیا چاہیے آپ کو, تو وہ پھر ورکنگ وہ ٹائم لیتی ہے, وہ چیز ٹائم لیتی ہے. تو کوئی بھی اگر بندہ آتا ہے, میں یہی کہتا ہوں کہ ٹائم دو اس کو, ایٹ لیسٹ 6 مہینے 8 مہینے, زیادہ زیادہ سال دو, کہ اس کی جو ورکنگ ہے, کیا اس نے کیا کیا ہے ایسا, ٹیم کے اندر کیا چینج لے کے آیا, پلیئرس کی پرفارمنسز کس طرح اوپر گئی ہیں یا نیچے آئی ہیں, تو ایٹ لیسٹ ٹائم دینا چاہیے. لالا, آپ کی ایک بڑی زبردست بات ہے, گوتم گمبھیر کے جب آپ کو انٹرویو دیکھیں, کوئی ایسا کوئی کلپ دیکھیں, تو پورا بھارت ایک طرف, گوتم گمبھیر کے چہرے پہ ایک نفرت سی آ جاتی ہے جب لالا کا ذکر ہوتا ہے. آپ نے جب بات کی ہے گوتم گمبھیر کی, آپ نے بڑے رسپیکٹفلی, ابھی بھی جو آپ نے جواب دیا, تو ایسا کیا ہے؟ اور میں اس سوال کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں, آپ یہاں بھی گئے, آپ نے وہ بھارتی پرچم بھی فین کا تھا, اس پہ بھی آٹوگراف, آپ نے ایک اچھا جیسچر دیا تعلقات پاک بھارت کو لے کے. گوتم گمبھیر سے آپ کا, ان کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ ایک وہ, اچھا, ہر پلیئر ایموشن میں بتاؤں, صرف وطن کی محبت ادھر سے ایک دم کیوں؟ گوتم کی کوئی ایک, صرف میرے ساتھ نہیں ہوا میچ میں, اور بھی پلیئرس کے ساتھ, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ وغیرہ پلیئروں کے ساتھ اس کا ہوا ہے. لیکن میری اور گوتم کی جو چیز تھی, اس کو بہت زیادہ میڈیا نے ہائی لائٹ بہت زیادہ کیا ہے, بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ, چلو ہمارا میڈیا کہیں نہ کہیں رعایت کر لیتا ہے, لیکن جتنا نیگیٹو رول انڈین میڈیا کا رہتا ہے نا, آپ کی سوچ, ابھی پچھلے میں نے جب ایک ٹویٹ کی تھی کہ یار آنا چاہیے, کرکٹ ہونی چاہیے, تو اس پہ ایک چینل نے پتہ نہیں مجھے طالبان بھی بنا دیا, پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا, اور آئی مین کہ پڑھے لکھے جاہلوں والی حرکتیں جو بندہ کرے وہ سمجھ نہیں آتا. اور ایک میڈیا چینل یار, اور وہاں ان کا منظر نہیں ہے, ان کا منظر, ان کا میڈیا تو پاکستان سے دشمنی شو کرنا بھارتی میڈیا کا منظر. یہ جو حالات ہیں, ان کا سب سے زیادہ رول اس میں میڈیا کا ہے, انڈین میڈیا کا رول سب سے زیادہ ہے اس کے اندر. جو بھی پاکستان اور انڈیا کے اس وقت حالات ہیں, انڈیا کا میڈیا کا رول بہت گندا رول ہے.
عرفان پٹھان, ہربھجن سنگھ, ان کے ساتھ بھی آپ کی ایک رفت ملاقات ہوتی نہیں ملاقات ہوتی ہے. ابھی ہم بجی جب بھی ملتا ہے یا عرفان ملتا ہے, یو وی ملتے ہیں, بڑی اچھی. ان میں سے بہترین دوست کون ہے؟ سارے اچھے لڑکے ہیں, یہ اچھے لڑکے ہیں, برے نہیں ہیں. اور عام دنوں میں بھی روابط رہتے ہیں یا صرف جب ایونٹ؟ کبھی کبھار بات ہو جاتی ہے یو وی وغیرہ, بجی وغیرہ سے, کہیں نہ کہیں باہر پاکستان انڈیا سے باہر ملاقات ہوتی ہے. دبئی ہو جاتی ہے, انگلینڈ ہو جاتی ہے. ابھی انگلینڈ جیسے ہمارا چیمپئنز ٹرافی, چیمپئنز لیگ تھی, پتہ نہیں کیا لیجنڈس لیگ تھی, اس کے اندر ملاقات ہوئی سارے پلیئروں کے ساتھ, رینا کے ساتھ. یہ سارے جیتے ہیں, اچھے لڑکے ہیں, یہ اچھے گڈ بوائز. شاہ رخ خان, سلمان خان آپ کے بڑے فین رہے ہیں, اور ان کے ساتھ کس کس سے رابطہ رہا؟ شاہ رخ خان نے تو آپ کو بڑا کمپلیمنٹ بھی کیا, سلمان خان سے. عامر خان کا آپ کا ایک مولانا طارق جمیل کے ساتھ ایک میٹ اپ کی بھی میموری ہے, تو اس میں سے کوئی میموری ان تینوں خانوں سے کوئی؟ ایک دو ملاقاتیں ہوئی ہیں, ایسا کوئی کانٹیکٹ میں. کیوں شعیب اختر تو کی تو بہت زیادہ دوستی ہیں سلمان خان سے, اور وہ تو کہتے رہے کہ بالی ووڈ سے فلمز بھی آفر ہوئی, آپ کو بھی ہوئی اس دور میں؟ بہت پرانی بات ہے. انٹرسٹ اتنا شوق تھا نہیں مجھے موویز وغیرہ. اچھا مووی کیا کرنی, کرکٹ تو کھیل نہیں پا رہے تھے. میں کرکٹ تو کھیل لو پہلے, ٹھیک. کس ڈائریکٹر نے اپروچ؟ مجھے کسی کے تھرو کہا گیا ہے, کسی ڈائریکٹر نے ڈائریکٹ نہیں کیا مجھے. ہماری ٹیم کے, اب پرانی بات بھی ہوگی, یاد بھی نہیں آ رہا, وسیم بھائی نے, معین بھائی, کسی ایک نے کہا تھا مجھے کہ یہ آپ کو ڈائریکٹر جو ہے وہ اپروچ کر رہا ہے. یاد بھی, ہم سوری, مجھے یاد نہیں آ رہا صحیح طریقے سے, لیکن بہت پرانی بات ہے یہ 98 99 کی بات ہوگی, پرانی بات ہے. تو شاہ رخ خان وغیرہ سے میں ایک دو ملاقاتیں ہیں, ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی کانٹیکٹ میں رہا ہوں ان کے ساتھ. یہ وہ عامر کے ساتھ ایک دو دفعہ وہی عمرے پہ ملاقات, عمرہ تھا کہ حج تھا, حج پہ ملاقات ہوئی تھی. صحیح. اور فلم کی بھی بات ہو رہی ہے, تو ایک فلم بنی تھی میں ہوں شاہد آفریدی, آپ کو یاد ہے؟ اس دور میں اگر وہ بنے, دوبارہ سے بنے, اس میں آپ آخر میں ایک سین میں آئے تھے, مجھے یاد ہے. تو کسی فلم میں پراپر موقع ملے جو ایک بایو پک, جس میں آپ کو آپ کی کہانی, یہ کہتے ہیں نا جین زی یا اگلی جنریشن تک پہنچے, جو علی یار کے دوست دیکھے کہ یار یہ میرے نانا پہ مووی بنی, تو آج کے دور میں کون سا ایکٹر ہو سکتا ہے جس پہ مووی بنے اور شاہد آفریدی کا وہ رول کرے؟ واہ, ہمارے کچھ آدھ ایکٹر, ہمایوں, یا ہمایوں تو کی ہوئی ہے, خیر عدنان, مطلب یہ اچھے ایکٹر تھے, بڑے ہیں. یہ فواد خان ہو گئے آپ کے, مصطفیٰ ہو گیا, فہد مصطفیٰ. یہ آج کل تو یہی چہرے نظر آ رہے ہیں. باقی تو میں ڈرامے اتنے زیادہ نہیں دیکھے پاکستان کے, یا مجھے چہرے یاد نہیں ہیں. یہی وہ چہرے ہیں جن کو کافی عرصے سے دیکھے جا رہے ہیں. تو آپ خود کیوں نہیں یہ کام نہ کرواؤ؟ یہ کام نہیں کر سکتے, بڑی مشکل سے. تو ٹی وی کمرشل وغیرہ میں ایکٹنگ کر لیتے ہیں, باقی بڑی. اور میں پچھلے دنوں سوچ رہا تھا کہ ابھی بھی ایڈز جب میچ کے آتے ہیں تو آپ کے ہی ایڈز چل رہے ہوتے ہیں, پرانے, اور رائلٹی مل رہی ہے اس میں سے, اس لیے تو چل رہے ہیں. ارے واہ. اچھا, اسی دوران مجھے بھارت کی ایک بات سے یاد آیا, 2011 کا ورلڈ کپ جو تھا موہالی والا, بالکل, اس کے بارے میں بڑی قیاس آرائیاں تھیں کہ وہ فکس تھا یا نہیں تھا, یا منموہن سنگھ, یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹرز کی کوئی ایسی کوئی بات؟ فضول بات ہے, ایسا بہت فضول بات نہیں. جتنے بھی میری ٹیم تھی, جتنا چہلو کہ 2011 میں کھیلے ہیں, سارے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز رہی ہیں. سارے پلیئروں نے کوئی اپروچ بھی نہیں کیا کسی نے؟ نہیں, کبھی کسی حکومت کے کسی وقت؟ نہیں, اتنی ہمت نہیں کسی کی, کسی نے اپروچ نہیں کیا. باقی میری جو ٹیم تھی, جتنے بھی سینئر تھے, یونس ہو گیا, مصباح ہو گئے, شعیب اختر, کامران, رزاق, حفیظ, سارے بڑا جیل ہو کے ورلڈ کپ کھیلے میرے ساتھ. بہت تگڑے طریقے سے کھیلے ماشاء اللہ ہم لوگ ورلڈ کپ. اچھا, اب جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور آئی ایم شیور آپ جیسی پرسنالٹی بہت سے لوگوں کو انسپائر بھی کر رہی ہے, انسپائر کر سکتی ہے اس معاملے میں. آج کل کے جنریشن, اسپیشلی یہ جو جین زی ہے, یا اس سے پہلے بھی ہمارا دور بھی 90s کے بچے, ڈپریشن, انگزائٹی, ذہنی صحت سے لڑنے والے معاملات, کہیں نہ کہیں ہر بچہ, ہر نوجوان 20 سال کا ہے, 25 سال کا ہے, 30 سال کا ہے, وہ ایک ذہنی مسائل یا ذہنی ایک مشکل سے گزر رہا ہے. اس کی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے, اور اس کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اپرچونیٹی اس ملک کے اندر بہت ہے, ٹھیک ہے. اس دن میں نے ایک بچے سے پوچھا, میں نے بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو. نا امید. ہاں, نا امید. میں نے کتنے بجے اٹھتے ہیں آپ؟ 12:30 بجے. دوپہر کو 12:30 بجے اس کا دن شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صبح کے اندر بڑی برکت رکھی ہوئی ہے. میں صبح 6:30 7 کے بعد نہیں سوتا, میں اٹھا رہتا ہوں, اور میں 12 بجے تک جتنے کام ہوتے ہیں میں سب کچھ کر چکا ہوتا ہوں.
پورا دن فارغ ہوتا ہوں. اس کے بعد پھر آدھا گھنٹہ 20 منٹ دوپہر کے ٹائم تھوڑی سی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا میں. تو جو ہم اٹھتے کتنے بجے ہیں, ہماری روٹین, ہماری لائف تو ڈسپلن ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار کچھ کرنے کے لیے پیسہ ہونا چاہیے. پیسہ کہتا ہے کچھ کرو گے میں خود آ جاؤں گا. کچھ کرو تو صحیح, چھوٹے سے شروع کرو لیکن کچھ کرو. چھوٹا, اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ایک ہی رات میں امیر ہو جاؤں تو پھر یہ غلط فہمی بھی ہے نا. یہ تو پھر میرا مطلب ہے کہ یہ کیا سوچ ہے. چھوٹے سے شروع کرو, تھوڑا 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 اس کو کس طرح بڑا کرنا ہے, کس طرح بڑا کرنا ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں. تو یہ نا امیدی بڑھ کیوں رہی ہے اس دور میں؟ سیلف بلیف, سیلف بلیف سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک اوپر والے پہ یقین کہ ہے جو آپ کا خیال رکھنے والا ہے. دوسرا اپنے اوپر کہ نہیں میں کر سکتا ہوں, میں کروں گا نہیں, میں کر سکتا ہوں, میں نے کرنا ہے, میں کروں گا نہیں, میں نے کرنا ہے. سیلف بلیف تو رکھو یار. چھوٹے سے شروع کرو, زندگی شروع کرو چھوٹے سے, خود بخود بڑا ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. اچھی نیت سے کرو, محنت سے کرو, دل لگا کے کرو, انشاءاللہ. آپ کا یہ سیلف بلیف ٹین ایج میں یا اس دور میں کس طرح خود کو موٹیویٹ کرتے تھے؟ کیونکہ میں خود سے اپنا لڑتا تھا, میں اپنے آپ سے خود لڑتا تھا. اگر مجھ سے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, جس طرح میں نے کہا کہ میں اپنی غلطیوں کو خود مان لیتا ہوں, میں مانتا تھا کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, کیونکہ کرکٹ میں برے دن جو ہے نا بڑا لمبا عرصہ چلتے ہیں, اچھے دن بڑے کم ہوتے ہیں, بڑی جلدی گزر جاتے ہیں. تو اس برے ٹائم سے آپ بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو مل جاتا ہے. آپ ایون کہ آپ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بھائی بہن بھی مطلب صحیح موڈ سے بات نہیں کرتے تھے جب آپ کی پرفارمنسز نہیں ہوتی تھی. اس وقت آپ اکیلے میں بیٹھ, آپ اکیلے میں اپنے آپ کو وقت لازمی دیا کریں. اکیلے میں آدھا گھنٹہ رات کو سونے سے پہلے نا پورے دن کے بارے میں لازمی سوچیں کہ آج اچھا کیا ہوا ہے, برا کیا ہوا ہے, لیکن اپنے ساتھ بے ایمانی نہیں, انصاف سے بات کرنا, اپنے لیے اچھے جج بننا. ہم دوسروں کے لیے جج بنتے ہیں نا, اپنے لیے اچھے وکیل بنتے ہیں, اپنے لیے اچھے جج بنو. بتاؤ کہ تم نے کیا غلط کیا اور کیا ٹھیک کیا, نہیں کیا. شیشے میں کھڑے ہو کہ شیشہ آپ سے جھوٹ بولے گا ہی نہیں, بات کرو صحیح طریقے سے. تو اپنے دن کو, پورے دن کو لازمی آپ اپنے آپ کو ٹائم دو, اپنی چیزوں کو سامنے رکھو. اور خواب دیکھنا کتنا ضروری ہے, موٹیویٹ ہونا اور موٹیویٹ کرنا یہ کتنا ضروری ہے؟ پازیٹیو خواب دیکھنے چاہیے, خواب اچھے تگڑے خواب. ہم جب چھوٹے تھے تو خواب ہی صرف کرکٹ ہی دیکھتے رہے ہوتے کہ عمران خان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, وسیم اکرم کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور یہ وہ, اس لیے کہ سارے وہی اسٹار تھے. ہم جب ینگ تھے تو وہ خواب میں روز دیکھتا تھا, روز اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ لوگ آگے پیچھے ہیں میرے. 12 13 14 سال کی عمر سے خواب کرکٹ کرکٹ کرکٹ, ہر وقت کرکٹ. کہتے ہیں نا مینیفیسٹ کرنا کہ میں یہ کروں گا, اور وہ یار اس وقت نا آپ کے پاس یہ برائی تھی نہیں, یہ بیماری تھی نہیں اس وقت آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا, یہ بیماری تھی نہیں. تو آپ کا جو فوکس تھا وہ سیدھا سیدھا تھا, میں نے یہ بننا ہے, یہ کرنا ہے. تو پھر آپ ظاہری بات ہے جو آپ کو بننا ہوتا ہے وہ بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہو سکتا, اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ میں نکلنا ہوتا ہے, ٹریننگیں کرنی ہوتی ہیں, مارے بھی کھائی ہیں, سب کچھ کیا ہے, لیکن کرکٹ نہیں چھوڑی, اور فوکس صرف کھانا پینا سب کرکٹ. اچھا, جب آپ کو کوئی کہتا تھا کہ لالا آرام سے رک کے کھیلنا ہے, رک کے کھیلنا ہے, اور وہ جو یہ آئی ایم شیور آپ سے بہت لوگوں نے سوال کیا ہوگا, اور میں چاہوں گا کیونکہ آج میں آپ کو پہلی دفعہ انٹرویو کر رہا ہوں تو میں ضرور وہ فیلنگ کہ آپ 30 بالوں پہ 55 رن چاہیے, آپ جا رہے ہیں لیکن لالا بوم 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 بوم, اپنے آپ کو مشکل کیسے فیس کیسے کرتے تھے کہ یار نہیں میں نے اپنے روکنا ہے, لیکن پھر جب آؤٹ ہو جاتے تھے پھر مشکل, بہت مشکل ہوتا تھا. اس لیے کہ مجھے باہر سے یہ بتا کے بھیجا جا رہا ہے کہ جا کے آرام سے کھیلنا, اور وہ کہتے تھے چھکا مارا. اور کراؤڈ میں جب میں نکلتا تھا تو وہ صرف مجھے یہ پتا ہوتا تھا کہ یار میں اندر جاؤں گا, میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یار اگر میں آؤٹ ہو گیا تو کیا کروں گا, باہر آ کے مجھے کیا کہے, میڈیا کہے گا, عوام کیا کہے گی, ٹھیک ہے نا, اب میں کیا کروں. میں اس سچویشنز کے اندر بہت دفعہ پھنسا ہوں, بہت دفعہ پھنسا ہوں. میں نے صرف اس وقت ریلیکس کیا جب باب ولمر ہوتا تھا نا, ہمارا باب ولمر کوچ, میں ہمیشہ اس کی بات کروں, بہت دفعہ لوگوں نے میرے منہ سے باب ولمر سنا ہوگا. اس کا طریقہ الگ تھا کوچنگ کا. وہ کہتا تھا جو تمہاری اسٹرینتھ ہے اسی کے اوپر رہو, جو تم کر سکتے ہو گراؤنڈ میں وہ کر کے آ جاؤ, ختم. زبردست. تو بندے کا مائنڈ کلیئر ہوتا تھا کہ یار میں نے کیا کرنا ہے. ہمارے ایشیا کے اندر کیونکہ میڈیا کا پریشر اتنا زیادہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ 2 میچوں میں نہیں کرو, آپ جتنے بھی بڑے پلیئر ہو, ٹھیک ہے نا, ابھی بھی کچھ آدھ پلیئر جو بڑے پلیئر ہیں وہ نہیں کر رہے, پرفارم نہیں کر رہے, تو میڈیا میں دیکھیں ہر ایک نے اپنا فین کلبز بنائے ہیں, ہر ایک نے اپنے فین کلبز بنائے ہیں. یا ابھی کووڈ میں پیدا ہوئے بچے,
ٹھیک ہے نا. یہ نہ کرکٹ کھیلے ہوئے، نہ کرکٹ کی سمجھ ہے. اور فین کلبز، ہمارے اپنے ملک کے پلیئر جو سٹار ہیں، اس ملک کی عزت ہیں، وہ سارے ان کے اپنے فین کلبز بنے ہوئے ہیں. وہ اس کے فینز جو ہیں اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اس کے فینز اس کو برا بلا. ہاں ٹرولنگ کس طرف جا رہے ہیں، تو کر کیا رہے ہیں. کانسیپٹ ہی آ گیا، بس ٹرول کرنا ہے. بس میری پسند صحیح ہے، میری پسند ٹھیک ہے، باقی سب ایسی ہیں. اختلاف رائے کا مطلب کانسیپٹ ہی نہیں. آپ رکھتے ہو، آپ کسی سے اگر اختلاف رکھتے بھی ہو تو اس کے الفاظ ہوتے ہیں، الفاظوں کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے. تو آئی مین کہ بس سچن ٹنڈولکر کے بیٹ سے آپ نے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا، وہ بیٹ آپ تک کیسے پہنچا تھا؟ وہ وقار یونس کو ملا تھا، کیا تھا وہ؟ اچھا دیا مجھے گراؤنڈ میں وکی بھائی نے تھا، وہ وکی بھائی نے دیا مجھے کہ اس بیٹ سے کھیل کے دیکھو، یہ سچن کا بیٹ ہے. اور اچھا میں نے جب ہاتھ میں لیا تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوا، مزہ آیا مجھے. اور سچن کیونکہ میرا فیوریٹ رہ چکا، آل ٹائم فیوریٹ تھا میرا وہ، کہ اتنے بڑے بیٹسمین کے بیٹ سے مجھے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. اور خیر آئی مین کہ وہ دن لکھا ہی اللہ نے تھا. اسی بیٹ سے سچن بھی کافی دفعہ 0 پہ بھی آؤٹ ہوا ہوگا، ایسے ہی نہیں ہے. تو وہ خیر وکی بھائی نے مجھے وہ بیٹ دیا تھا. اور وہ جو مومنٹ تھا، میں چاہوں گا آپ وہ ریکال کریں جب پتہ چلا 100 ہو گیا. وہ کیا فیل تھا ایک ینگسٹر؟ آج ماشاءاللہ یو ہیو ایوری تھنگ. آپ نے جس طرح کہا کہ اس وقت خواب دیکھتے تھے، وہ خواب پورا ہونا، ایک تو خواب دیکھ لینا کہ میں نے یہ کرنا، اور جب وہ خواب پورا ہو جاتا پھر اپنے آپ کو ہمبل کیسے کیا کہ یار میں تو سپر اسٹار بن گیا ہوں. ہوا کیا ہے؟ سمجھ آئی تھی اس وقت کی فیلنگ بتائیں. اس وقت کی فیلنگ ایک تو کیونکہ اب جو بننا چاہ رہے ہوتے ہیں لائف میں، وہ جب آپ کو کمپلیٹ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب میں ویسٹ انڈیز میں تھا تو صبح میرے کوچ کا فون آ گیا، فون بج رہا تھا تو میں ابھی برش ہی کر رہا تھا، برش کے ساتھ ہی باہر آ گیا. ہم نے کہا جی ہارون بھائی، کہہ رہا تمہارا پاکستان ٹیم کے لیے نام آ گیا. مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے نا نیچے سے زمین کھینچ لی ہو، کہ ایک بچہ ایک خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب پاکستان ٹیم کے لیے نام آ گیا. تو وہ جو سفر تھا ویسٹ انڈیز سے لے کر پاکستان اینڈ دین کینیا، وہ پورے سفر میں نہیں سویا. بڑی لمبی فلائٹ تھی، اکانومی کلاس. اماں ابا کو پتہ چلا، امی ابو کو پتہ چلا تو وہ تو ظاہری بات ہے، وہ پھر ماں باپ کیسا فیل کر سکتے ہیں، وہ تو میرے لیے الفاظوں میں بتانا مشکل ہے. لیکن وہاں سے پھر اینڈ دین پھر دوبارہ خواب دیکھنا، میچ سے پہلے اپنے روم میٹ کے ساتھ شیئر کرنا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں جے سوریا، مرلی دھون سب کو چھکے وکے مار رہا ہوں. پھر وہ خواب حقیقت میں تو وہ سب اللہ کے کام تھے. اللہ کے ایز اے بالر گیا تھا، اللہ نے بیٹنگ میں عزت دی. ہی از دا بیسٹ پلانر. وہ کہتے ہیں نا جب آپ سوچ لیں ایک دفعہ کہ میں نے ایک کرنا ہے، وہ آپ کر گزرتے ہیں. آپ کے اندر کا انٹینٹ ہوتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. ایسا ہوا کہ آپ اچھی نیت سے کسی بھی موشن کی اچھی نیت سے نا آپ کوئی بھی کام کرتے ہو نا، اللہ اس میں مدد کرتا ہے آپ کی. اور قسمت کی باتیں ہم کرتے ہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا جو بری نیت والا آدمی ہوگا قسمت اس کے ساتھ ہوگی، ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. جو اچھی نیت رکھتا ہوگا قسمت خود بخود اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو ہمیں نیت اچھی رکھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی فرشتے سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں، اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے. ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. لالا اس دور میں سنس آپ سب سے یعنی ہینڈسم کرکٹر، اور آپ کے ساتھ کے اور بھی تھے، شعیب اختر کا بھی بڑا زبردست ذکر تھا ہر جگہ، لیکن آپ، میں کسی اور کرکٹر کا نام نہیں لے رہا، کچھ لوگ اس طرف نکل گئے، آپ نے اپنے آپ کو بڑا ٹرانسفارم کر لیا. آپ نے صحیح ٹائم پہ شادی والا معاملہ سب کچھ اچھا تھا. وہ ابا اماں کی ایک پیچھے سے نہیں ڈانٹ تھی کہ نہیں یہی کرنا ہے؟ نہیں یار لائف بہت کیسے اپنے آپ کو ہمبل کیسے کیا کہ اما ابا بھائی میں تو اسٹار بن گیا. مبشر ہماری ٹیم کا ماحول بالکل ہی ڈفرینٹ تھا. ہم نئے بچے آئے تھے یار اس وقت، سارے اتنے بڑے ہیروز کے بیچ میں ہم لوگ سارے تھے. تو اس وقت ٹیم کا ماحول بہت ڈفرینٹ تھا. تو وہ ظاہری بات ہے ماحول میں بندہ ڈل ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یار میں نے کیونکہ آگے اگر کرکٹ کھیلنی ہے تو یہ شادی والے ڈیسیجن لے لیتے ہیں، شادی کرتے ہیں تاکہ لائف تھوڑی سی ڈسپلن ہو، تھوڑی ذمہ داریاں ہیں. پھر میں نے خود اپنے پیرنٹس کو کہا تھا یار میری شادی کراؤ بھائی. پسند کی تھی چل؟ نہیں، وہ پیرنٹس کے پسند کی تھی اور انہوں نے، اور الحمدللہ ایم ویری لکی. ہاں شکر الحمدللہ. تو آئی مین کہ وائف اینڈ دین پھر ہر بچے کے ساتھ لائف کو چینج ہوتے ہوئے، اپنی قسمت کو بدلتے ہوئے دیکھتے رہے بیٹیوں کی قسمت الحمدللہ. اور بیگم نے بہت سپورٹ کیا. بہت لکی ہوں میں کہ اللہ نے ایسی عورت
پارٹنر لائف پارٹنر ہے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ لائف بیگم کے ساتھ جب تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ, اور میں نے بیگم کو کبھی بیگم سمجھا ہی نہیں, اس کو میں نے ہمیشہ دوست کی طرح لیا. اور ٹھیک ہے پیار محبت ہوتا ہے, لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ عورت کو کیونکہ آپ کا پیار بچوں میں بھی بڑھ جاتا ہے, تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنی بیگم کو جو ہے وہ جو چیز وہ چاہتی ہے وہ اس کو میں نے دی, اور وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال میں عزت. عورت کو عزت دینا بہت امپورٹنٹ ہے, تو وہ اپنی بیگم کو ساتھ ساتھ میں عزت بھی دیتا رہا, پیار, اور اس نے ہمیشہ میرے لیے بہت کھڑی رہی ہے وہ. اور انہی کی وجہ سے اور ماں باپ کی سپورٹ, بلیس یار I'm lucky, کیونکہ عورت کا ٹھیک ہونا یا مرد کا ٹھیک ہونا دونوں کا ایک دوسرے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. شاہین کس کی پسند ہے آپ کی؟ شاہین کس کی پسند ہے؟ شاہین مجھے بھی پسند تھا, وائف تو نہیں جانتی تھی اتنی زیادہ, وائف ان کی فیملی کو کسی کے تھرو, کیونکہ ہم سارے ایک ہی قبیلے سے ہیں, قبائل ہیں. ڈائریکٹ کوئی نہیں, ان کے شاہین کے جو بڑے وہ میرے بڑوں کو جانتے تھے, میرے دادا پر دادا, وہ ساری ان کو جانتے تھے, کافی عزت, تو فیملی کو جانتے تھے وہ. تو پھر وہاں سے شاہین کا میں جانتا بھی تھا, پہلے بھی گھر ایک دو دفعہ آ چکا تھا, ملنا چاہ رہا تھا مجھ سے, وہ ملاقات ہوئی اس سے, اس نے بھی نئی نئی کرکٹ شروع کی ہوئی تھی ماشاءاللہ. اینڈ دین پھر لڑکوں سے بھی لوگوں سے بھی جب رشتے کی بات وغیرہ, تو کیونکہ بیٹی تھی میری, تو میں چاہ رہا تھا کہ جہاں بھی جائے وہ خوش رہے وہاں پہ, اور شاہین از اے ویری گڈ بوائے. اور بطور داماد آپ کا کیسا رشتہ ہے؟ یار الحمدللہ دونوں میرے سمجھیں, اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں, دونوں ایک نصیر اینڈ شاہین, 2 اللہ نے مجھے بیٹے دیے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ زبردست. اچھا آخر میں کچھ ریپڈ فائر ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا, اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ دل سے جو آپ کے ذہن میں پہلا آئے آپ نے فوراً جواب دینا ہے. نہ کراؤ تو یہ میرے خیال میں اس کا جب پرومو بنے گا نا تو اس میں زیادہ تر نہ کراؤ ہوگا. اچھا لیفٹ تو کر سکتا ہوں نا, جو ٹھیک ہے لیفٹ, ویسے میں نے پہلا سوال سنتے ہی آپ لیفٹ کہہ دیں گے, لیکن اگر آپ عمران خان, شہباز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ ٹیبل ٹینس کھیلیں تو کس کو پارٹنر بنا کر کس کے خلاف کھیلیں گے؟ بولو یار, اس سے باہر آ جاؤ, اس سے باہر آ جاؤ. یہی تو بکتا ہے, یہی بکتا تمہارے بگنر میں. اس ساروں کے ساتھ ایک ایک گیم کھیلوں گا بس. اور خلاف کس کے کھیلیں گے؟ کس کے خلاف کھیلوں گا؟ ان میں سے جو اچھا پلیئر لگے گا اس کے خلاف کھیلوں گا, اور اس کو ہرا دیں گے. اور وہ تو بعد میں پتہ چلے کون اچھا کھیلتا ہے. ویسے ان میں سے ایسا کر لیتے ہیں, فیورٹ پولیٹیشین کون سا اس دور میں؟ دیکھیں ہم ایز اے پاکستانی ہم ووٹ بھی دیتے ہیں, ووٹ کا حق بھی دیتے ہیں, اور اس سے قطع نظر آگے ٹرولنگ ہوتی ہے, لیکن ٹرولرز نے تو کرنی ہے ٹرولنگ, وہ تو ابھی بھی کسی کو کسی بھی بات کسی بھی کوئی بھی کلپ نکال لیں گے. میری پسند ہو سکتی ہے, میں کس کو ووٹ دیتا ہوں یہ میرے پہ ہے. تو اس میں پسندیدہ کون ہے؟ یار فرسٹ ٹائم میں نے بتایا نا کہ فرسٹ ٹائم 2013 میں نے ووٹ ہی پی ٹی آئی کو دیا تھا. 2013 اگر 17-18 میں, پھر 18 میں تھا نہیں یہاں پہ, پاکستان میں نہیں تھا. دیکھیں ریپڈ فائر ہے, جب نہیں سوری یار, جب عمران بھائی نے جب 3-3.5 سال 3.5-4 سال رہے, اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے تھے. آج بھی ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے وہ انٹرویو کہ 5 سال. میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت آئے نا 5 سال وہ بھی پورے کرے, 5 سال ساتھ میں آرمی چیف بھی ہو, اور 5 سال چیف جسٹس بھی ہوتا ہے, یہ ایکسٹینشنوں والے مسئلے ہی حل ہو جائیں. ہر بندہ آ کے 5-5 سال کر کے اینڈ دین ان کی پرفارمنسز دیکھیں, پھر عوام میں جائیں. لیکن آرمی چیف جو ایکسٹینشن کی ہمیشہ بات ہوتی ہے, چیف جسٹس, یہ وزیر اعظم کے ساتھ آئیں اور انہیں کے ساتھ جائیں. 5 سال تینوں کے ہونے چاہیے. یہ ویسے یہ زبردست پلان, آپ کے پاس پلان ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ دعاؤں سے, قوم کی دعاؤں سے, یا آپ کی ایفرٹ, یا کوئی یار ہمارے کہیں نہ کہیں آپ سیاست میں آئیں گے. اوپر والے کا پلان کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اور میں اسی کے پلان کے تحت چلوں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے, آپ کے پاس وہ سارے انگریڈینٹس ہیں جو سیاستدان کے پاس ہوتے ہیں. اچھا آپ ایک بڑے ہینڈسم اور اسٹائلش کرکٹر ہیں. اس دور میں آپ کو اپنے ٹائپ کا کرکٹر, یا ہینڈسم بھی ہو, بوم بوم ٹائپ کی فیلنگ بھی ہو, اور جو تھوڑا ہٹ کے ہو پاکستان ٹیم؟ اچھا, کیونکہ 5ویں-6 نمبر پہ فی الحال میں پاکستان ٹیم کے لیے کافی عرصے سے بیٹسمین مس کر رہا ہوں کہ عبد الرزاق جیسا آل راؤنڈر ہونا چاہیے. اس کو ریپلیس کیا افتخار ہے. ٹھیک ہے نا, اب افتخار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خوش دل ایک ایسا ہے, آصف علی کو ہم نے کافی چانس دیا ہے. افتخار اور خوش دل کا اس لیے نام لوں گا کیونکہ وہ اچھے بالنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں, ساتھ میں 2 اوور نکال لیتے ہیں, فیلڈر بھی اچھے ہیں.
تو اس طرح کا ایک پلیئر ہمیں T20 میں اسپیشلی چاہیے. تینوں فارمیٹ کا سائم ایوب جو ہے وہ ٹاپ پلیئر اور پاکستان کو بڑے میچز جتوا سکتا ہے وہ بچہ. فرض کریں آپ وزیر اعظم ہو, آپ کا پہلا حکم کیا ہوگا؟ میرا پہلا حکم کیا ہوگا یار؟ پہلا حکم یہ ہوگا جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, آ جاؤ یار, بیٹھو, ملک لے کے چلتے ہیں ساتھ, بتاؤ کس طرح چلانا ہے ملک کو. یہی کر پاؤں گا. اور وسیم, وقار, انضمام کے انڈر آپ کھیلے, کس کپتان کے آپ زیادہ قریب رہے اور کس سے آپ کو ڈر لگتا تھا؟ وسیم بھائی, کیونکہ ہم جب نئے نئے تھے تو وسیم بھائی کپتان تھے ہمارے, ٹھیک ہے نا. وسیم بھائی تگڑے میچ ونر تھے, ان کی کپتانی میں بڑا کچھ سیکھا ہم نے. انزی بھائی بھی دلیر کپتان تھے, انزی بھائی بھی موڈی تھے لیکن دلیر تھے, سب کو ساتھ وہ بھی لے کے چلیں. اچھا, وکی بھائی ایز اے کپتان مجھے پسند نہیں تھے. وکی بھائی ایز اے فاسٹ بالر, اس جیسے فاسٹ بالر نہیں. اور ایز اے کوچ؟ ایز اے کوچ بھی میں ان کو بالکل, ایز اے بالنگ کوچ ہاں بالکل, ایز اے ہیڈ کوچ میں بالکل ان کو سپورٹ نہیں کروں گا, ان کو خود بھی پتہ ہے. لیکن وکی بھائی ایز اے بالر, اس طرح کے بالرز بہت کم آئے. محمد رضوان کیا بابر اور شاہین سے اچھے کپتان ثابت ہوں گے؟ محمد رضوان کے ساتھ میرا ووٹ کافی عرصے سے ہے, اور کیونکہ میں نے اس کو سپورٹ کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ امید کرتا ہوں کہ وہ ٹیم کو اچھا جیل کر کے سب کو اور سب سے پرفارمنسز کروائے گا, کیونکہ اپنی بھی پرفارمنس کرے گا کیونکہ کپتان ہے. اس وقت ہماری ٹیم میں میچ ونرز نہیں ہیں, تو ہر پلیئر کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. تھوڑی تھوڑی پرفارمنسز ہو لیکن ہر پلیئر کو کرنا پڑے گا, میچ ونر نہ ہونے کی وجہ سے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ محمد رضوان نبھا سکتے ہیں. نجم سیٹھی, رمیز راجہ اور توقیر ضیاء کو بطور چیئرمین پی سی بی پہلے, دوسرے یا تیسرے پر کیا ریٹ کریں گے جو ایز اے چیئرمین؟ اچھا, نجم سیٹھی صاحب کو جو ہے نا, میں جس چیز کا بات کریڈٹ دیتا ہوں وہ PSL کروانے کا دیتا ہوں. نجم سیٹھی صاحب کے علاوہ میرے خیال میں کوئی اور بندہ, یہ ایک پاکستان کی کرکٹ کے لیے جو انیشیٹو لیا گیا نجم سیٹھی صاحب کی طرف سے, ہمیشہ میں ان کو سپورٹ کیا ہے, اور بڑا ڈیسیجن لیا تھا انہوں نے, کر کے دکھایا انہوں نے. پہلے پہ نجم سیٹھی, دوسرے پہ دوسرے پہ رمیز راجہ اور توقیر ضیاء. رمیز راجہ صاحب, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بیکن ہاؤس کے ساتھ, اینڈ دین پھر انہوں نے جو مجھے امید تھی خاص طور پہ کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ کو بحال کریں گے, ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو. توقیر ضیاء صاحب بھی جو تھے, ان کو یار اچھے بھی کیے ہیں کام, چیزیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی کیے ہیں انہوں نے. تو آئی مین کہ ان میں سے بہتر کون تھا؟ میں ان میں سے بہتر کسی کو کہوں گا تو نجم سیٹھی کو کہوں گا. اچھا, اب بھی اس وقت جو تین موجودہ کھلاڑیوں کو پاکستان سے ڈراپ کرنے کا اور کسی تین کو ادھر لانے کا, ٹیم میں لانے کا موقع ملے, تو آپ کس کو ڈراپ کریں گے اور کس کو لانا چاہیں گے ٹیم میں؟ کس کو ڈراپ کروں گا؟ پرانے کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی موجود کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ان کو موقع مل گیا لیکن یہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہو سکے اور بہت موقع مل گیا. جس طرح میرے ذہن میں ابھی جو افتخار احمد, بہت چانس ملے, شاداب خان کو بہت چانس ملے, لیکن اس طرح پھر وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کی پرفارمنسز وہ. لیکن بات یہ مبشر کا, آپ نے ایک ان پلیئرس پہ انویسٹ بھی کیا ہے نا, ٹھیک ہے, آپ نے, ہاں ٹھیک ہے, دوسروں کو چانس دو, کھل کے چانس دو. ان لڑکوں کو کیا کرو, اگنور نہ کرو, ان کو بھیجو ڈومیسٹک کرکٹ میں, ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو, ٹھیک ہے. اچھا پرفارم کریں گے, یہ والے اچھا پرفارم نہیں کریں گے, دین آپ, میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ بینچ پہ آپ کی اسٹرینتھ بیٹھی ہونی چاہیے. اندر شاہین اگر کھیل رہا ہو نا تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے, میں اگر پرفارم نہیں کروں گا تو یہ لڑکا آ جائے گا. تو میں ہمیشہ بینچ اسٹرینتھ کی ہمیشہ بات کرتا رہا ہوں. کوئی ایسا کرکٹر جس کے ساتھ آپ کبھی کمرہ شیئر نہیں کرنا چاہیں گے, روم شیئر نہیں کرنا چاہیں گے اس دور میں؟ اس دور میں کس کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہوں گا؟ اچھا, میں اس دور میں کیونکہ معین بھائی کے ساتھ بہت روم شیئر کیا میں نے, بہت زبردست ٹائم گزارا, مشی بھائی کے ساتھ بھی ٹائم گزارا. کس کے ساتھ نہیں کروں گا شیئر یار؟ جب تک میں شیئر نہیں کرنا چاہ رہا تھا مجھے اپنا کمرہ مل گیا تھا سنگل. اور یہ کب, جب کپتان بنے یا کپتان سے؟ نہیں, اس سے پہلے یہ ICC نے پھر رول کر دی, بنا دیا تھا کہ ایک وقت پتہ نہیں, یاد بھی نہیں آ رہا, 2000 کے بعد, 2000 کے بعد میرے ہر پلیئر کو سنگل روم ملنا شروع ہو گیا تھا. اچھا, بلکہ سوری 99. ہاں, شاہد آفریدی کا جب آنکھیں بند کر کے آپ ذہن میں ایک وہ فلیش بیک چلتا ہے, تو کون سا میچ ذہن میں آتا ہے کہ یار وہ میچ تھا کہ بس اس نے سب کچھ کایا پلٹ دی؟ شاہد آفریدی کو
लेजेंड बना दिया। यार इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड को आप कह सकते हैं, वहाँ से शाहिद अफरीदी पता चला कि कोई क्रिकेटर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर एशिया कप की परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त मौके पे, 2009 की, फिर इंडिया टूर्स की, ऑस्ट्रेलिया टूर की कुछ आध परफॉर्मेंसेस, ये मतलब यादगार परफॉर्मेंसेस हैं। वेस्ट इंडीज़ टूर की कुछ आध यादगार परफॉर्मेंसेज, क्योंकि आपको वो परफॉर्मेंसेज ज़्यादा याद रहती हैं जब आप टीम से बाहर होते हैं, देन आप कम बैक करते हो ना, तो बहुत तगड़ा कम बैक, वो कम बैक आपको याद रहता है कि यार मुझे टीम से निकाले थे ना, मेरे पास परफॉर्मेंस ही ज़बरदस्त जवाब था और मैंने जवाब दिया है। लाला, आखिरी सवाल, अच्छा, नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? उन नौजवानों को जो ट्रोलिंग करते हैं, या उन नौजवानों को जो जिनमें बेहतरी आ सकती है? ओवरऑल सिंस पाकिस्तानी नौजवान शाहिद आफरीदी क्या मैसेज देंगे? देखें अब ये जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं हमारे, जितने भी आप समझा भी सकते हैं, जितनी हमारी यूथ है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा पाकिस्तान है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस मुल्क के अंदर। अपने ऊपर बिलीव रखें, ऊपर वाले पे बिलीव रखें। इंशाल्लाह जो आप चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, अच्छी नीयत से कोई भी काम करो, इंशाल्लाह आप वो बनोगे, आप अचीव कर सकते हो इस मुल्क के अंदर। जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन करें। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, हाँ बिल्कुल आप कहें उस चीज़ को, लेकिन अखलाकियात का दामन ना छोड़ें, ठीक है। पेरेंट्स से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी पेरेंट्स इस वक्त अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तालीम, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ आपका बेटा बन जाएगा, लेकिन तरबियत अच्छी करें। तरबियत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यही मैसेज दे सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद आफरीदी। थैंक यू मोशर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप एक पाकिस्तान की शान है, और आप एक लेजेंड हैं। आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, और लोग फील्ड जब छोड़ जाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं। आप माशाल्लाह रोज नौजवानों को इंस्पायर करें, हमें इंस्पायर किया, और आई एम वन ऑफ देम। जिसकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आपके क्रिकेट से आई, बहुत सी चीज़ों से हमें फ़ायदा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, खुश रहो। जियो पॉडकास्ट का ये सिलसिला जारी है, जिसमें हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। 18 जून से लेके 20 जून तक उस ट्रॉफी को उठाने से लेके बफर जोन ट्रॉफी लाने तक कैसे याद करते हैं उस पूरी एपिसोड को? मुझे अच्छी तरह याद है कि रमज़ान के दिन थे। बिल्कुल। चैंपियंस ट्रॉफी जीतते ही पहली कॉल किसको की? देखिए ऑब्वियसली 4 जून 2017 पहला मैच पाकिस्तान का मुकाबला भारत, रिवायती हरीफ। पहले मैच में हारने के बाद क्या कहा जाके ड्रेसिंग रूम? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैंने 17 जून की रात में और 18 जून की रात में सरफराज अहमद की जिंदगी कैसे बदली? क्या से क्या हो गई? इंटरनेशनल क्रिकेट से आप किनारा कशी लेने का सोच रहे हैं, या अभी आपको लगता है नहीं? माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं